اس طرح کی مصیبتوں میں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا اہم کردار موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح کا ایک آفت آئی تھی، اور وہ آفت تھی قحط کی آفت۔ انتہائی شدید قسم کا قحط پڑ گیا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی گندم اور اس طرح کی دیگر چیزیں نہیں ملتی تھیں۔ کھانے پینے کی جو اشیاء تھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں، بہت سخت قسم کا قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب جو کہ امیر المؤمنین تھے، دیکھیں نا، سب سے پہلے اپنے سے آغاز کیا، سب سے پہلے اپنے سے آغاز کیا، اپنے معاملات کو کم کنٹرول کیا، کہا، اعلان فرما دیا، اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ جب تک مسلمانوں کی یہ قحط والی کیفیت ختم نہیں ہو جاتی، میرے اوپر گھی کھانا حرام ہے، میں گھی نہیں کھاؤں گا۔ ان کی نظر میں گھی بھی عیاشی تھی۔ آج تو گھی کتنی عام سی چیز ہو گئی ہے، آج کے بعد میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اس طرح کی کچھ پابندیاں اپنے اوپر لگا دی۔ تو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، حکمران طبقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیلاب کی کیفیت میں بھی ان کی عیاشی ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ بھائی آپ تھوڑا سا کفایت شعاری کو اختیار کریں، جو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں پہ خرچ کریں جن کے مکانات ٹوٹ گئے ہیں۔ ابھی انہوں نے دوبارہ پانی جب نکلے گا، مکانات بنانے ہیں، ایک ایک مکان بنانے میں اللہ اکبر 50-60 لاکھ ایک نارمل مکان بننے میں لگ جاتا ہے، بغیر چونے کے، بغیر پلسٹر کے نارمل مکان جو ہے آپ 50-60 لاکھ سے کم نہیں بنتا۔ آپ ان کے مکانات کو بنانے میں ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ ان کے جو جانور سیلاب کے نظر ہو گئے، ان کو جو جانور لے کر دیں، ان کی فصلوں کا نقصان وہ پورا کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں اپنے اوپر کچھ سختیوں کو لاگو کر لیا کہ میں آئندہ کے بعد گھی بھی نہیں کھاؤں گا، گوشت بھی نہیں کھاؤں گا۔